خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بچوں کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ ہم آپ کو برونکیولائٹس کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ برونکیولائٹس جو ہے کامن بیماری ہے جو کہ نظام تنفس میں انفیکشن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جب انفیکشن جو ہے جو باریک باریک نالیاں ہیں، سانس کے نالیاں جو ہیں، ان میں اگر انفیکشن ہو جائے تو یہ کنڈیشن جو ہے برونکیولائٹس پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لنگس یعنی کہ پھیپھڑوں میں انفیکشن کو برونکیولائٹس کہتے ہیں، جو کہ اس چھوٹی نالیوں کا میں انفلیمیشن ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، انفلیمیشن کی وجہ سے جیسے سوجن آ جاتی ہے جسم کے بیرونی حصوں پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی انفلیمیشن ہے تو وہاں پر سوجن آ جاتی۔ اسی طرح کی سوجن اگر اندرونی حصوں میں بھی انفلیمیشن ہو تو وہاں پر بھی سوجن آ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی نالیاں ہیں پھیپھڑوں کی، وہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ اگر اس میں سوجن آ جائے اور وہ اندرونی سوجن ہو تو سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ سانس جو بچے لیتے ہیں تو سانس اندر تک جو لنگس میں جو ایلویولائی ہیں، جو آخری حصے ہیں، جو باریک باریک پھولے ہوئے حصے ہوتے ہیں، جس کے اندر پورا نظام تنفس کا عمل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ آکسیجن خون میں داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ، خون کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ ان ایلویولائی تک پہنچنے کے لیے ایئر کو برونکیولز، باریک باریک جو نالیاں ہیں، ان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کا انفیکشن ہو جائے اور انفلیمیشن ہو جائے تو ان میں برونکیول میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے۔ اگر رطوبت جمع ہو جائے تو وہ نالیاں بند ہونے لگتی ہیں۔ اگر نالیاں بند ہو جائیں گی تو سانس لینے میں تکلیف ہوگی۔ اس کنڈیشن کو برونکیولائٹس کہا جاتا ہے۔ برونکیولائٹس سے جو بچے جو ہیں اور جو ذرا بڑے بچے ہیں، ان کے اندر انفیکشن پیدا ہوتا ہے، جو کہ تقریباً عام طور پر 2 سال کے بچے اور خاص طور پر تقریباً ان کی جن کی عمریں 3 سے 6 مہینے تک ہوتی ہیں، ان میں یہ انفیکشن کامن دیکھا گیا ہے۔ بچوں میں یعنی کہ لڑکوں میں یہ انفیکشن زیادہ دیکھا گیا ہے، اور جو بچے بریسٹ فیڈ نہیں کیے جاتے ان میں بھی انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ان ایریاز میں جہاں پر لوگ بہت کنجسٹڈ علاقوں میں رہتے ہیں، جو بہت ہی کم جگہوں پہ رہتے ہیں، ان میں بھی یہ انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ڈے کیئر سینٹرز میں اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو ان بچوں میں بھی برونکیولائٹس کے انفیکشن پیدا ہو سکتے ہیں۔ شروع میں یہ بہت ہلکا انفیکشن ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اگر انفیکشن بڑھ جائے تو بچوں کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ کچھ بچوں میں برونکیولائٹس کے ساتھ ایستھما یعنی کہ دمے کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو خاصی تکلیف سانس لینے میں ہوتی ہے۔ برونکیولائٹس کے لیے ایک وائرس جو کہ بہت کامن ہے، جسے ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس کہا جاتا ہے۔ ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس جو ہے تقریباً آدھے سے زیادہ برونکیولائٹس کے انفیکشن پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے، اور یہ ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس سردی کے موسم میں خاص طور پر بچوں میں یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ کچھ دوسرے وائرسز بھی ہیں جو کہ برونکیولائٹس پیدا کرتے ہیں، وہ ہیں رائنو وائرس
इन्फ्लुएंजा वायरस और ह्यूमन मेटा नीमो वायरस, ये वायरसेस भी ब्रोंकियोलाइटिस पैदा करते हैं। मगर जैसे हमने आपको बताया कि आधी से ज़्यादा ब्रोंकियोलाइटिस जो है वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के ज़रिए पैदा होती है।